السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج ہم اپنا تیسرے سپارے کا آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسول، یہ رسول، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعضہم، ان کے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم، ان میں سے بعض وہ ہیں، من کلم اللہ، جن سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، ورفع، اور اس نے بلند کیا، بعضہم، ان کے بعض کو، درجات، درجات میں، واتینا، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، بینات، واضح نشانی، وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی ہم نے اسے، بروح القدس، ساتھ روح قدس کے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض رسول کو بعض پر فضیلت دی، جیسے یہاں پہ سب سے پہلے ذکر کیا گیا من کلم اللہ، جس سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کلیم اللہ کا لقب کس کو ملا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی سے کلام نہیں کیا، جس سے کلام کیا اس کی درجات مختلف ہے دوسرے پیغمبروں سے۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے مریم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے بیٹے کو واضح نشانی دی اور قوت دی ہم نے اسے روح قدس کے ساتھ، یعنی پاک روح کے ساتھ۔ کیا ان کا کیا درجہ تھا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دوسرے پیغمبروں سے مختلف بنایا۔ اور تمام پیغمبروں پہ جو فضیلت رکھنے والے ہیں، جو تمام پیغمبروں سے افضل ہے، جو پوری کائنات یعنی پوری انسانوں میں سے افضل ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت کے حصے میں اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب پر ایمان لانا لازم ہے، لیکن اگر کسی ایک کو بھی ہم کم جانیں یا کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لاتے تو ہم مومن نہیں ہوں گے، ہم ایمان والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ کوئی نہ کوئی خصوصیت کے ساتھ بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمام پیغمبر ہیں یہ ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں کہ تم کسی کو کم جانو، بلکہ سب ہی قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، اور سب پر ایمان لانا لازم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ بہم لڑتے وہ لوگ، مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد تھے، مِن بَعْدِ بعد، مَا جَاءَتْهُمْ، اس کے بعد جو آ گئی ان کے پاس، بینات، واضح نشانی، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے کوئی، من آمنا، جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی ہے، من کفر، جس نے کفر کیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، ایسا نہیں معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ کر نہیں سکتے تھے یا اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ قادر ہیں بے شک ہر چیز پر۔ انسان محتاج ہے لیکن جو دینے والا ہے وہ محتاج نہیں ہے، ہمارا رب کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو لوگ یہاں پہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کفر نہ کرتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں ایک دین پر بھیجتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ پیغمبروں کا سلسلہ ہی نہ ہوتا، سیدھا توحید پر بنا کے بھیجتے اور ہم نیک کام کرتے تو اسی پہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے جو دنیا بنائی وہ کس مقصد کے لیے بنائی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر کے ساتھ یہ کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کو کوئی بھی شک و شبہ نہ رہے اور ہر طرح سے ان کی رہنمائی کی جائے۔ پھر بعد میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ آیا وہ کون سا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کر اس کی پیروی کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا۔ جیسے اب یہ سوئچ ہے، سوئچ کے بٹن میں ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ دیں گے تو کرنٹ لگے گا۔ ذہن ہے نا، عقل دی اللہ تعالیٰ نے، شعور دیا۔ اگر کوئی بچہ بھی غلطی سے اس کے اندر ہاتھ دینے کی کوشش کرتا ہے ہم فوراً سے اس کو روک لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ نقصان دہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دے دی، اتنا اختیار دے دیا کہ اس کے سامنے باطل کو بھی رکھ دیا اور حق کو بھی رکھ دیا۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون سی چوائس لیتا ہے، وہ حق کی طرف جاتا ہے یا باطل کی طرف جاتا ہے۔ اگر یہ جو بات لوگوں نے کہہ دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ضرور نیک کام کرتے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ضرور ایسا کرتے، یہ سب ہمارے کانسیپٹ ہیں، اس طرح کا کوئی بات نہیں۔ یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کتنا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر انسان ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں
ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مقتتلوا، نہ وہ باہم لڑتے، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ اب لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم اختلافات ہی نہ کرتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو ہم لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہوتا تو آج ہم کافر نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو وہ لوگ جو تھے نا مختلف طرح کی باتیں اللہ پر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ کرتا ہے جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا، اسی لیے مقصد کے ساتھ بھیجا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کو بن دیکھے مانتا ہے۔ اب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے، لیکن ہمارے دل کو یہ تسلی ہے کہ اگر ہم نے کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کا اجر ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کا منافع جو ہے وہ ہمیں کل ملے گا قیامت کے روز انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اسی کی رحمت اللہ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے کہ اللہ دنیا بھی ہمارے لیے سنوار دیتے اور آخرت بھی انشاءاللہ سنوار دے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم بظاہر دیکھ نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، کون ہے جو باطل کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مطلب جو ایمان والے ہیں وہ اپنے کان کھڑے کر لیں کہ ان کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی فرمان ہوگا، کوئی ہدایت ہوگی یا کوئی حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والے الحمدللہ ہم ہیں، تو ہم نے فوراً سے الرٹ ہو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا بات کی ہے۔ انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیا، یہ کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، فیہ، بیچ اس میں، وما یتبعو، اور نہیں پیروی کرتے، اکثرہم، اکثر ان کے، الا مگر، ظنا، گمان کی، ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں کفایت کرتا یا نہیں کام آتا، من الحق کی، حق کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ منکر ہیں، جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ کس چیز کی پیروی کر ہوتے ہیں؟ گمان کی، اپنے نفس کی پیروی کر ہوتے ہیں۔ ان کو جس چیز سے تسکین مل رہی ہوتی ہے وہ اسی چیز کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے گمان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، گمان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما، اس چیز کو، یفعلون، جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ جو کام وہ رات کی اندھیری میں کر رہے ہیں، دن کے اجالوں میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔